خطاب دینا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو دوستو کیونکہ سب کو تو سن دے رہے دے سن دے ہی رہے سو جڑے مہمان خطیب ہیں اسا ٹائم انہوں کو ڈیونے تو انشاءاللہ کل نہ تے پرسوں والا ہی مسجد میں تو سنا ڈیونے اپنی حاضری تو میں انارے دے نال علامہ قاری محمد قاسم نظامی صاحب کو دعوت خطاب ریسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ کانٹ کیوں مرندہ پہ برا خیال کر رہے ہوتے اسا نہ کھل دے بیٹھے ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا قاری محمد قاسم نظامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الموت تحفة للمؤمن ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین ابو بکر ہم چکا با عمر در طواف اوست عثمان آب زمزم علی حج اکبر است بہارن کو پل وچ خزا کر چھڑیں دے بہارن کو پل وچ خزا کر چھڑیں دے دکھی دل کو صدمہ ولا کر چھڑیں دے حقیقت وچ انصر مریندا تا آپے اور ڈاٹھا جو تھیا کہیں دا نہ کر چھوڑیں دے جے کو سمجھ آوے سرے کی علاوہ ملنا ازل تو گھن کے ابد دے دیتے خدا تے بندے دی لین ہکے ازل تو گھن کے ابد دے دیتے خدا تے بندے دی لین ہکے سکون ہکے جنون ہکے تے رنجو رہا تے چین ہکے علی تے اسم گرامی اندر جے غور کرو تا این ہکے تہو میں آدھا خدا دی ساری خدای دی اندر یزید ڈھیرن حسین ہکے بڑی مہربانی سونا سنتے بیٹھے ہو ایک جملہ بیا سماعت فرماؤ جیندے سودے عشق دے نال ہومن جیندے سودے عشق دے نال ہومن او موت حیات کو کیا دیکھے تکبیر دے وچ تکبیر تھی وے مقتول حالات کو کیا دیکھے مسجود ملے چے کو سجدے وچ او بئی کہیں ذات تو کیا دیکھے جے کو آمر کھیر بطول پلائے او نہر فراد تو کیا دیکھے انتہائی مختصر حمد و ثنا دے بعد میرے یمیناً یساراً جلوہ فکن علماء کرام بڑا سونا حضرت خطاب فرمایا اللہ انہ دے علم عمر چے زبان چے برکت عطا فرماوے اور تہاڈے خطیباً انہ دے شفقت اور ہوندہ بھی ہو طریقہ مہمانہ دے حوصلہ افزائی میں انہ کو لکھا مبارکہ دے سا داد دے سا اللہ انہ دے حوصلے دے اندر مزید برکت عطا فرماوے میں نہ تو واقف نہیں حضرت بیٹن اللہ سارے دی حاضری قبول فرماوے دل نہ دعائے اللہ صدقہ حضرت بی بی زینب پاک دا اللہ اممہ مرحومہ دے درجات بلند فرماوے صدقہ چاہتا ہے تطہیر دا سایہ نصیب فرماوے انتہائی وقت تھوڑا ہے استاذ العلماء خطیب پاکستان علامہ قاری رفیق احمد باروی صاحب تشریف فرمائے ہیں چند ہی منٹے دے بعد استاد دا خطاب سن مختصر جملے سماعت فرماؤ اہل سنت دا عقیدہ ہے تقریر شروع ہے اہل سنت دا عقیدہ ہے مرن تو بعد کل خانی تریچھا
کٹھا کرن 7واں 40واں کرن یا سالانہ دی برسی کرن نہ حرام ہے نہ شرک ہے نہ بدعت ہے بلکہ اللہ دے نبی دی سنت ہے بھائی مختصر جملے دے اندر میں ایہو کچھ عرض کرنے او پائے ہیں جنہاں دے مرن تو بعد مروین مٹی کھاویں دیئے مردہ تے حرام آتھیں الحمدللہ ممبر رسول دے بیٹھا سارے مرن تو بعد بھی زندہ ہو سارے مرن تو بعد زندہ ہو دن ادن مفتی صاحب جڑا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود تو سا دے وے قبر دے وچ فائدہ مل دے میں کہ ہاں ایک جملہ سن ایمان تازہ کر اسا دے قبر دے وچ اسا قرآن پڑھ جائے فائدہ دے جائے سارا ایمان تے عقیدہ ہے تو سا ٹور آئے وے میں ٹور آیا ہر کہیں دا آمن تے بامن دا مقصد ہی کوئی چلو کل خانی شریف دے ڈھویسوں پہ رب دا قرآن پڑھسوں کلمہ شریف دا ذکر کرے سوں آقا دی ذات دے درود و سلام ہو سی مرن والا ہو یا مرن والی ہوئے این دا ثواب وہ کو قبر دے اندر ملتا رہے میں دے این آتا جامع و صغیر جلد پہلی صفحہ نمبر 41 دے بعد موجود کھڑیے نبی سے فرمائے جے مومن یا مومنہ فوت تھی ونجے اندے مرن تو بعد ایہو جی محفل جا سجاؤ ایک ختم قرآن تک کرو اللہ 60,000 فرشتہ کو فرمے دے اے میرے ملائکہ میرے بندیانے میری بندی واسطے ایک ختم قرآن تک کیتے ملائکہ عرض کریں دن مالک صرف سے کیا حکم ہے اللہ 60,000 فرشتہ کو حکم نے دے تو سا مرن علی بندی واسطے رحمت بخششی دعا کریں دے رہے مجھو آسمان تے فرشتے دعا ماں کریں دے زمین تے مومن دعا ماں کریں دے ادھر مفتی صاحب جڑا مر گیا قبر کے اندر او تا مر گیا کوئی فائدہ نہیں دیتا کئی من مٹی دے تلے ہے تو سادے میں کیتا ثواب قبر والے کو مل دے میں کہ ایک سوال میڈا ہے تو سادے میں قبر دے بچے کئی من مٹی دے تلے ہے اے دسو قبر کے فرشتے آندر جی مفتی صاحب فرشتے آتے ہیں میں کہ کوئی دروازہ کھڑکی کوئی جا آدھر فرشتے نورن میں کہ بدبختہ سن دل دے ہاتھ رکھ کے جملہ جی میں فرشتے نورن رب دا قرآنی نور ہے محمد دا فرمانی سارے مرن تو بعد اللہ اکبر یا رسول اللہ حق زندہ باد زندہ باد اے مرن تو بعد اے فائدہ مل دے سون حدیث پاک ایمان تدا کر حضرت انس سے حدیث پاک دے راویر اے اور نبی سے دا غلام ہے جائے 10 سال نلین مصطفیٰ اپنے سر دے رکھن اور آپ اندازہ لاؤ جڑے نبی دے غلام 10 سال نلین مصطفیٰ سر دے رکھے اسن برکت تھئیو سی یا نہ تھئیو اور جائے کو نبی سے دے نلین مل بنجن ہی واسطے ایک بات بھائی عرض کرنا چاہنا جائے کو نبی سے دے نلین سر دے رکھن دے مل بنجے اونتی دا شان آلہ تے عرفہ ہے تے جڑا نبی دے رلے ستا ایک جملہ ہوئے پیا کیونکہ اے مہینہ سیدنا صدیق اکبر دی شان دا ہے میں اونتا ذکر کریں دا نبی دے لکھاں یار ہیں سارے کو سلام ہوئے نبی دے لکھاں یار ہیں سارے دے قدمہ دے ہاتھ رکھن کو تیارا پر ایک او نبی دا یار ہے جڑا مزار دے وچی رلے تے جڑا غار دے وچی تے او نبی سے دا یار ہے نبی سونی دی دربار ہے صحابہ موجود بیٹھن نبی سے فرمائے 10 ہوئے تو آدھے جو کوئی ایسا بندہ ہے جائے نفلی روزہ رکھے اور الحمدللہ میں اون مسلک تے عقیدے دا ذمہ وار شخص اسا جیویں نبی دے صحابہ دی عظمت بلند کریں دیا ہے نبی دی آل دے بھی نوکر ہے نبی سے فرمائے 10 ہوئے تو آدھے جو کوئی او فرد بیٹھے چاہے نفلی روزہ رکھا ہوئے کالا ابو بکر آنا سوڑیا میں بیٹھا نبی سے فرمائے تو آدھے جو کوئی پیا بندہ بیٹھے سوڑیا کیڑا کم کیتا ہوئے نبی سے فرمائے 10 کہیں دا نماز جنازہ پڑھا ہوئے اور نبی دی شریعت تے قانون ہی میں ہے جائندہ ماں پیو ٹور ونجے مرن تو بعد سب تو پہلے کام فرض اے ہے مرن والے دا نماز جنازہ پڑھا سونیا دوسرا کام کیڑا ہے نبی سے فرمائے دوسرا کام میں اپنے والدین واسطے ہاتھ چاہ کے انہاں واسطے بخشش دی دعا کرو معلوم تھیندے ابا اما ٹور ونجے اندے واسطے مرن تو بعد بخشش دی دعا کرن نبی سننے سا کو ڈسا چھو اور یہ حلالی اولاد کا کم ہو دے اپنے والدین دے
مرن تو بعد بخشش دی دعاواں کرندے ورنہ کئی قبراں ایسے ہیں جنہاں دے مرن تو بعد قبراں دے نشان مٹ گئے قبراں یاد کائنی کشا یاد کائنی میں لکھا مبارکہ دے سا جنہاں دے مرن تو بعد قبراں دے ویندن قبراں دے قرآن پڑھ دین اگر جیتے ہومن وقت بھی قرآن پڑھ دین امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے وچ فرمائے لا زال المسلمون یحتفلون ویقرؤون القرآن آپ فرمیدن مسلمانوں تے زوال نہیں آ سکتا اے امام کیوں نہیں آ سکتا آپ فرمیدن مسلمان ایک کام کو جاری رکھ دین ایک کام کو کیتی رکھ دین سوڑھے کیڑا ہے صحیح فرمیدن مسلمان جیتے ہومن وقتی قرآن پڑھ دین اگر فوت تھی ونجن مرن تو بعد قرآن پڑھ دین تہوں انہاں تے زوال نہیں آ سکتا اگر تیڑا میرا رزق سلامت چہرہ نہیں پھٹا کہ صدقہ قرآن دا ہے اسا قرآن دے صدقے بچ دے پائے ہیں اور قرآن دے صدقے کھندے پائے ہیں کہ صدقہ قرآن دا ہے ہی سیمن حدیث پاک میں کوئی یاد آئی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کریں در ادھر ایک بندہ لنگے قبرستان کو اس سورت اخلاص کی تلاوت کی تھی نبی سے فرمائے واجبت حضرت ابو ہریرہ سے اٹھی کے ٹور پہن فقلت ما واجبت سوڑے کیڑی شاہ واجب تھی گئی ہے نبی سے فرمائے قال الجنہ اندھے تو جنت واجب تھی گئی ہے سوڑے جیڑا پڑھے سورت اخلاص اندھے تو جنت واجب تھی بنے میں کہ چاہتے مرن تو بعد کئی ختم قرآن دے تھی میں جنہاں دے مرن تو بعد قرآن پڑھی جائے اور انہاں کو ثواب ملتے اور زندہ ہوں دن اور جنت حقدار ہوں دن جنہاں دے مرن تو بعد قرآن پڑھی جن الحمدللہ قبر تے وچ انہاں کو راحت تے سکون مل دے حضرت انس سے روایت جڑی حدیث پاک عرض کرندا پیامی او انس سے جڑے نبی سے دے غلام آپ روایت کرندن جڑے مومن یا مومنہ فوت تھی ونجے اودے مرن تو بعد واعظ و نصیحت ختم دا سامان حاضر تھیندے رب العالمین فرمیندے ملائکہ کو رب العالمین فرمیندے جبرائیل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ الحمدللہ استاذ العلماء خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت علامہ قاری رفیق احمد باروی سے سٹے زینت میں اپنی حاضری مقیدہ پیت استاد نے خطاب سن دیا ہے میں عرض کہتے اے او مقدس مہینہ ہی این پاک مہینے دے وچ سیدنا صدیق اکبر دا عرس منائے بندے گالی یاد ہوئے تا نبی سے فرمائے کوئی ہے چاہے نفلی روزہ رکھا ہوئے کالا ابو بکر آنا سوڑیا میں ہاں نبی سے فرمائے اے دسو کوئی بیٹھے جائے نماز جنازہ پڑھا ہوئے کالا ابو بکر آنا میں ہاں نبی سے فرمائے تہاڈے چو کوئی بیٹھے جائے کہیں مسکین کو کھانا کھوایا ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق فرمائے سوڑیا میں بیٹھا نبی سے فرمائے تہاڈے چو کوئی ہے جائے بیمار دی عیادت کیتی ہوئے سوڑیا میں بیٹھا نبی سے فرمائے چار کم جائے دے جو پاتے میں دن وہ پکا جنتی ہے ان چاہے کو نبی سے آکھن پکا جنتی ہے جنت دی موہر لامن کوئی کالے سر والا گندے منہ والا آکھے صدیق اکبر دی شان اے ہے تے اے نہیں وہ پھٹے منہ دا صدیق اکبر دی شان رب بدائیے یا میرے پاک نبی سے بدائیے آخری بات تقریر مک گئی جامع صغیر دی میں حدیث پاک عرض کی تھی جامع المعجزات کتاب دا نا ہے دو بندے مدینہ شریف جو لنگھن انہاں کو ایک کتی پاٹ گئی تھے شکایت گئی ہے نبی سے کو سوڑے اسادہ سن دیا مدینے دے کتے شریف تھی دے این کتی سا کو پاٹ گئی تھے نبی سے فرمائے مونچھے کیوں تھی دے بے اسا ان کتی کو پوچھ دے ہم پٹیا کیوں ہے کتی حاضر خدمت مون چھٹکا جا کیتے تھے نبی سے پوچھنا کیتے یا ایوہ القلیبہ دس میں کتی کیوں پٹیائی کتی الباب پہ سونیا ایڈو ہی بندے صدیق و عمر دی شان کے اندر گھاٹ وط علیہ دے بدیان میں تو برداشت نہیں تھیا گیا میں کہ حیوان تھی کہ صدیق اکبر دی شان دے اندر کوئی گھٹ ود علاوے اونتے
کو برداشت نہیں تھی گیا تو نبی دا امتی تھی میں کلمہ رسول پڑھے تو آ کے صدیق اکبر دی شان ای نہیں تے ای ہے تائیں تو آ کتی بھی چنگی ہے بھئی صحابہ دی شان کو منی کھڑیے اے اور نبی سندے غلام صدیق اکبر نبی سندی طرف آ رہے ایک بندہ حاضر تھے سونیا میں پٹھڑے صدیق اکبر دی زیارت کر رہی نبی سے فرمائدہ ہاتھ پکڑو پٹھڑے صدیق اکبر دی زیارت کرو ہاتھ پکڑنے کھین گئے عرض کرنے سونیا اجازت ہو تو ہاتھ کو چوم سکتا سونے صدیق پاک فرمائے چوم سکتے ہوئے وال عرض کرنے سونیا اگر اجازت ہوئے تو داڑھی کو بوسے دے سکتا صحیح فرمائے دے سکتے ہوئے اوہ نبینا غلام صدیق اکبر دی داڑھی کو بوسے دے کے ہاتھ رکھ کے داڑھی دے آسمان والمون کی تیسی کریم ربا صدیق اکبر دی داڑھی دا صدقہ میں کو اکھیں دا نور عطا فرما دعا والے ہاتھ واپس نہیں آئے اللہ اکھیں دا نور پہلے دیتے میں کہ جڑا کریم رب صدیق اکبر دی داڑھی دا صدقہ نبی نے کو اکھیں دا نور دے سکتے تا میرا رب قرآن دے صدقے اما مرحومہ دی بخشگی فرما سکتے انہائی الفاظ دے اللہ میری حاضری قبول فرماوے بلا تاخیر